محترم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو آج ہم صبح کے سبق میں سورہ عبس اس صورت کا ترجمہ، تشریح، ہر ایک لفظ کا معنی پڑھے، اور ابھی کے سبق میں ہم سورہ نازعات اس صورت کا ترجمہ، ہر ایک لفظ کا معنی، اس کی تشریح پڑھنے والے ہیں۔ تو دوستو ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر شروع سے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں آپ چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں، شروع سے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نازعات مکیہ، اس سورت کا نام نازعات ہے، یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع 146 آیتیں، 197 کلمات، 753 حروف ہیں۔ اس کو آپ زبان یاد کر لیں، 2 رکوع 46 آیتیں، 197 کلمات، 753 حروف ہیں۔ اب ہر ایک لفظ کا معنی پہلے آپ سمجھیں کس طرح ہے۔ نازعات، نازعات کا معنی ہوتا ہے گھسیٹنے والی، سختی کے ساتھ کافروں کی جان نکالنے والے فرشتے۔ کافروں کی جان نکالنے والے فرشتے کو نازعات کہتے ہیں۔ غرقن، غرق ہو کر، سختی کے ساتھ، غرق یعنی ڈوب جانا۔ الناسطات، آسانی کے ساتھ مومنوں کی جان نکالنے والے فرشتے۔ کافروں کی جان نکالنے والے فرشتوں کو نازعات، اور مومنوں کی جان نکالنے والے فرشتوں کو ناسطات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نشتن، کھول کر۔ سابحات، تیرنے والے، ہوا میں اڑتے پھرنے والے فرشتے، سابحات۔ السابقات، خدا کے احکام پورے کرنے میں سبقت کرنے والے فرشتے، سبقاً، سبقت کرنے والے فرشتے۔ المدبرات عملا، کام انجام دینے والے فرشتے، ٹھیک۔ ترجفو، کانپنے والی زمین۔ الراجفہ، پہلی مرتبہ سون پھونکا جائے۔ تتبعھا، پیچھے آنے والی۔ الرادفہ، دوسری مرتبہ سون پھونکا جائے۔ واجفہ، دھڑکنے والے۔ ابصارو، آنکھیں۔ مردودون، پھیرے جائیں گے۔ فی الحافرہ، چلی ہوئی راہ میں زندہ کیے جائیں گے۔ کننا، ہم ہو جائیں گے۔ عظاماً، ہڈیاں۔ فخرہ، بوسیدہ، گلی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب دوسری لائن کا ترجمہ دیکھیے آپ، یہ ہر ایک لفظ کا معنی دیکھیں۔ تل کا مطلب ہوتا ہے یہ۔ اذن، جب تو، پھر تو، ٹھیک ہے۔ کرہ، مقرر، فرانا، چکر لگانا، ٹھیک ہے۔ خاسرہ، نقصان دہ۔ زجرہ، سخت آواز، ڈانٹ۔ فَإِذَا هُمْ، پھر وہ ایک بوقت۔ ساہرہ، میدان قیامت۔ نادیہ، پکارا۔ مقدس، پاک، مقدس۔ طون، اس میدان کا نام جس میں حضرت موسیٰ کو نبوت ملی۔ طون، پہاڑی طور کو طون بولتے ہیں۔ اذهب، جا۔ تخشا، تو ڈریں، خوف کھائیں۔ کبرا، سب سے بڑی۔ عصا، نافرمانی کی۔ ادبرا، پیٹھ پھیر کر چلا۔ یسعی، کوشش کرتے ہوئے۔ اخذا، پکڑا۔ اشد، زیادہ سخت۔ خلقاً، پیدائش میں۔ سمکا، چھت۔ اغتشا، ڈھانک دیا، تاریک بنایا۔ دحا، بچھایا۔ ارسا، گاڑ دیا۔ تامہ، بلائے عام قیامت۔ برزہ، ظاہر کی جائے گی۔ اشرا، اختیار کیا۔ ماوا، ٹھکانہ۔ خافا، خوف کیا۔ مقامہ، جگہ، کھڑے ہونا۔ نہا، روکا، منع کیا۔ ہوا، بری خواہش، ٹھیک۔ آگے اب یسألون، وہ سوال کرتے ہیں۔ ایان، کب ہے۔ مرسا، ٹھہراؤ، جائے وقوع۔ فیما، کس میں، کس بات میں۔ منتہا، نہایت، وقوع۔ کانا، گویا کہ۔ ثم یلبثو، نہیں رہے تھے۔ عشیہ، ایک شام۔ نکالا، سزا، عذاب۔
ٹھیک ہے، ہر ایک لفظ کا معنی آپ سمجھ لیے۔ اب اس سورت کا ترجمہ دیکھیے، سورت بڑی ہے، آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قسم ہے گھسیٹ کر دشمن سے جان کھینچنے والے فرشتوں کی اور کھول کر چھوڑنے والوں کی۔ والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، اور تیزی سے تیرنے والوں کی، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی، پھر حکم کے مطابق تدبیر کرنے والوں کی۔ یہاں تک ترجمہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپیں، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آنے والی، قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوئے، اس کی نگاہ جھکی ہوئی، ابصارها خاشعہ، اس کی نگاہ جھکی ہوئی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے۔ اذا کننا عظاما یخرہ، کیا ہم جب کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے۔ قالوا تلک، وہ بولے یہ پھر، اذن کرۃ خاسرہ، خسارہ والی واپسی ہے۔ فإنما ہی زجرۃ واحدہ، پھر وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہے۔ فإذا ہم بالساہرہ، پھر وہ اس وقت میدان میں آ رہے ہیں۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ کی بات پہنچی۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اس کو اس کا رب نے پکارا طویٰ کے مقدس میدان میں۔ یہاں تک ہو گیا ترجمہ۔ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے۔ فقول هل لك الى ان تزكى، پس کہو کہ کیا تجھے خواہش ہے کہ تو ستھرا ہو جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ دکھاؤں۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پس تو ڈر، اس کو بڑی نشانی دکھائی، موسیٰ نے اس کو بڑی نشانی دکھائی فرعون کو۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر دوڑتا ہوا پیٹھ پھیر کر چلا۔ فحشر فنادى، پھر لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا۔ فقال انا ربكم الاعلى، پھر کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فاخذه الله نكال الاخرة والاولى، تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کی سزا میں پکڑا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں عبرت ہے اس لیے جو ڈرتا ہے۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، پس تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا، اس نے اس کو بنایا۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو بلند کیا پھر اس کو درست کیا۔ وَأَغْطَشَا، اس کی رات کو
لیلہا وأخرج ضحاہا، تاریک کر دیا اور نکالی دن کی روشنی، والارض بعد ذلك دحاہا، اور زمین کو اس کے بعد بچھایا، اخرج منها ماءها ومرعاها، اس سے اس کا پانی نکالا اور اس کا چارہ، والجبال ارساها، اور پہاڑ کو قائم کیا تمہارے اور تمہارے چوپایا کے لیے، متاعا لکم ولانعامکم، یہاں تک ترجمہ ہو گیا، تمہارے اور تمہارے چوپایا کے لیے فائدہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَى، پر جب بڑا ہنگامہ آئے گا یعنی قیامت، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کمایا، وبرزت الجحیم لمن یری، اور جہنم اس کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو دیکھے گا، فَأَمَّا مَن طَغَى، پس جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوئے ڈرا اور اس نے روکا اپنے دل کو خواہش سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اور آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کی بابت کہ کب ہوگا اس کا قیام، فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، تمہیں کیا کام اس کے تذکرے سے، إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، تمہارے رب کی طرف ہے اس کی انتہا، إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا، آپ صرف ان کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرے گا، كَأَنَّهُمْ، گویا وہ، يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، جس دن اس کو دیکھیں گے وہ نہیں ٹھہرے گا مگر ایک شام یا اس کی صبح۔ تو ناظرین سورہ نازعات کا ترجمہ ہو گیا، ویڈیو بڑی ہو گئی، لمبی ہو گئی ویڈیو، تو اس لیے ایک ہی ویڈیو میں ہم اس کی تشریح نہیں کریں گے، اس کی تفسیر نہیں کریں گے کیونکہ اس کی تفسیر تھوڑی سی بڑی ہے، تو اگلی ویڈیو میں ہم اس کی تفسیر کر دیں گے، سورہ نازعات پوری سورت کی تفسیر اور اس کا شان نزول جو واقعات ہے یہ بھی بتائیں گے۔ تو دوستو آج بس اتنا ہی، اس کے بعد کل کے سبق میں ہم ملیں گے، اسی طرح آپ چینل سے جڑے رہیں اور ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔